بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ ایک بار بادشاہ بیٹھا تھا تو اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے ابھی ابھی خیال آیا ہے کہ میں فرشتے کو دیکھوں، کیونکہ میں نے کبھی فرشتہ نہیں دیکھا۔ میں نے سنا ہے کہ فرشتے بھولے بھالے ہوتے ہیں، ان کا چہرہ پاک ہوتا ہے، یہ کبھی بھی بری باتیں نہیں سوچتے، یہ وہی کام کرتے ہیں جس سے اللہ کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ میری بڑی خواہش ہے کہ میں فرشتے کو دیکھوں، اور وزیر سے کہا کہ مجھے فرشتہ دکھاؤ۔ وزیر نے جواب دیا کہ حضور فرشتے تو نور سے بنے ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے نور سے بنایا ہے، ان کو پیغمبروں کے علاوہ عام انسان نہیں دیکھ سکتے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ بہت ہوا، مجھے فرشتے دیکھنے ہیں، اور جاؤ میرے لیے کوئی فرشتہ ڈھونڈ کر لاؤ۔ تمہارے پاس 10 دن کا وقت ہے، اگر تم خالی ہاتھ واپس آئے تو میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ وزیر کو اب موت صاف نظر آ رہی تھی، پھر یہ محل سے روانہ ہو کر فرشتے کی تلاش میں بھٹکنے لگا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگا کہ کاش مجھے کوئی فرشتہ مل جائے جسے میں بادشاہ کو دکھا کر اپنی جان بچا سکوں۔ اگر مجھے فرشتہ نہ ملا تو بادشاہ واقعی مجھے موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ یہ سوچتے سوچتے وزیر ایک جنگل سے گزر رہا تھا تو یہ وہاں پر کچھ دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جیسے ہی یہ وہاں پر بیٹھنے لگا تو اسے وہاں پر ایک بزرگ پہلے سے ہی بیٹھے ہوئے دکھائی دیے، تو یہ اس بزرگ کے پاس چلا آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ بزرگ نے وزیر سے وجہ پوچھی کہ یہاں پر تم کیسے آئے ہو؟ تو وزیر نے بزرگ کو بتایا کہ میں بادشاہ کے دربار میں رہتا ہوں اور میں بادشاہ کا وزیر ہوں۔ بادشاہ نے ایک انوکھی شرط رکھ دی ہے۔ بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے فرشتہ دکھاؤ۔ اب آپ کو بھی پتا ہے کہ فرشتے تو نور سے بنے ہوتے ہیں، ان کو کوئی عام بندہ نہیں دیکھ سکتا، لیکن بادشاہ نے مجھ سے کہا ہے کہ اگر تم 10 دن کے اندر فرشتے کو نہیں لائے تو میں تمہیں پھانسی دے دوں گا۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ بزرگ نے وزیر سے کہا کہ وہ یہ بات ہے، چلو تم میرے ساتھ، میں تمہیں ابھی فرشتہ دکھاتا ہوں۔ بزرگ اور وزیر اکٹھے چلتے چلتے کچھ دور جا کر ایک کھلے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک بچہ بیٹھا اللہ کی عبادت میں مشغول تھا اور باقی سارے بچے ایک طرف کھیل رہے تھے۔ بزرگ نے جا کر بچے کو سلام کیا تو بچہ بزرگ کو دیکھ کر اٹھ کھڑا ہوا اور سلام کا جواب دیا۔ بچے نے بزرگ سے پوچھا کہ آپ لوگ یہاں پر کس لیے آئے ہو؟ تو بزرگ نے کہا کہ بادشاہ کا وزیر ہے اور یہ تمہیں بادشاہ کے پاس لے جانا چاہتا ہے، کہ بادشاہ سے تمہاری ملاقات کرائے گا۔ بچے نے جواب دیا کہ میرا بھلا بادشاہ سے کیا کام، میں تو ایک غریب لڑکا ہوں، اس جنگل کے اندر رہتا ہوں اور یہ سارے بچے میرے ساتھی ہیں، میں انہی کے ساتھ گزارا کرتا ہوں۔ میرے لیے سب سے بڑا کام یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اپنے پروردگار کو خوش کر سکوں، اس سے بڑا انعام میرے لیے اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ بچہ کافی پیارا اور خوبصورت تھا، شکل بھی اس کی کافی بھولی بھالی تھی۔ بزرگ نے وزیر سے کہا کہ سناؤ تمہیں کیا لگتا ہے، یہ فرشتہ ہے یا نہیں؟ وزیر نے کہا کہ واقعی بچہ تو فرشتے کی طرح ہے۔ بزرگ نے لڑکے سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں تمہیں ایک ایسی بات بتانا چاہتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا۔ تم وزیر کے ساتھ بادشاہ کے محل چلے جاؤ اور جا کر وہاں پر بادشاہ کو اپنی ایمان افروز باتوں سے خوش کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ بچہ وزیر کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ پھر وزیر نے بزرگ کا شکریہ ادا کیا اور لڑکے کو ساتھ بادشاہ کے محل کی طرف لے کر روانہ ہو گیا۔ اب لڑکا اور وزیر بادشاہ کے محل کے اندر پہنچ گئے۔ لڑکے نے جا کر بادشاہ کو سلام کیا اور ادب کے ساتھ کھڑا رہا۔ بادشاہ نے لڑکے کو دیکھا جو کہ کافی خوبصورت اور بھولی بھالی معصومیت شکل والا تھا۔ بادشاہ نے وزیر سے پوچھا کہ یہ لڑکا کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ بادشاہ نے کہا کہ فرشتہ؟ وزیر نے سر ہلایا کہ جی ہاں۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس لڑکے کا امتحان لوں۔ بادشاہ نے اپنے خزانچی کو اشارہ کیا کہ جاؤ سونے اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق لے آؤ۔ خزانچی کیا، سونے اور زیورات سے بھرے ہوئے صندوق لے آیا اور آ کر لڑکے کے آگے رکھ دیے۔
بادشاہ نے لڑکے سے کہا کہ سب تمہارے ہیں، انہیں اب تم اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ لڑکا کہنے لگا کہ میں یہ چیز نہیں لوں گا کیونکہ دنیا داری سے میرا کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ہاں، آپ یہ سونے جواہرات میری طرف سے غریب اور ضرورت مندوں کے اندر بانٹ دیجیے تاکہ وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں۔ بادشاہ نے وزیر کی طرف دیکھ کر کہا کہ واقعی یہ بچہ تو ایک دم فرشتے جیسا ہے۔ پھر لڑکا بادشاہ کے محل سے چلا گیا۔ کچھ سالوں بعد بادشاہ اپنے محل کے اندر بیٹھا تھا تو اسے دوبارہ ایک خیال آیا کہ کیوں نہ میں شیطان دیکھوں۔ پھر وزیر کو بلایا اور بلا کر کہا کہ مجھے شیطان دیکھنا ہے اور تم مجھے شیطان دکھاؤ گے۔ وزیر نے پھر سوچا کہ اسی بزرگ کے پاس جاتا ہوں اور جا کر شیطان کا پتہ پوچھتا ہوں۔ وزیر محل سے نکل کر بزرگ کی منزل کی طرف چل پڑا۔ کچھ ہی دیر بعد یہ بزرگ کے پاس پہنچ گیا اور پہنچ کر بزرگ سے کہا کہ بادشاہ نے ایک اور فرمائش رکھ دی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے شیطان دیکھنا ہے۔ کچھ سالوں پہلے آپ نے مجھے فرشتے کا پتہ بتایا تھا، اب آپ ہی مجھے شیطان کا بھی پتہ بتائیں تاکہ میں اسے لے جا کر بادشاہ کے سامنے پیش کر سکوں۔ بزرگ نے وزیر سے کہا کہ ہاں، میں تمہیں ایک ایسے شیطان کے پاس لے کر جا سکتا ہوں۔ بزرگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وزیر کو ساتھ لے کر چلتے چلتے ایک علاقے کے اندر آ پہنچے۔ یہاں پر شیطان ایک جیل کے اندر بند تھا۔ بزرگ نے اپنی ضمانت کے اوپر جیلر سے کہا کہ شیطان کو وزیر کے ساتھ بھیج دو، بادشاہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ جیلر کہنے لگا کہ یہ کافی سخت اور ظالم بندہ ہے، اس نے دنیا کا ہر گناہ کیا ہوا ہے، کون سی برائی ہے جو اس بندے کے اندر نہیں ہے، تم دھیان سے اس بندے کو اپنے ساتھ لے کر جانا۔ جیلر نے 2 بندے اس کی سیکیورٹی کے لیے وزیر کے ساتھ بھیج دیے اور یہ شیطان کو ساتھ لے کر جنگلوں سے گزرتا ہوا بادشاہ کے دربار میں اسے لے آیا۔ بادشاہ نے جب اس آدمی کا حلیہ دیکھا جو کافی ڈراؤنا تھا، بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ یہ بندہ کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ وہی ہے جس کی آپ کو تلاش تھی۔ اس بندے نے ہر برائی کی ہوئی ہے، اس نے کون سا کام ہے جو نہ کیا ہو؟ بے گناہ قتل کیے، اس نے شرابیں پی ہیں، اس نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا کر رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ہر قسم کی برائی پائی جاتی ہے۔ بادشاہ تو اس کی شکل دیکھ کر ہی سمجھ چکا تھا کہ واقعی کوئی شیطان ہے۔ پھر بادشاہ اس آدمی سے مخاطب ہوا کہ تم اتنے برے کام میں کیسے پھنسے؟ تو یہ آدمی کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، میں ایسا بندہ نہیں تھا، پہلے تو میں جب بچپن میں تھا تب مجھے لوگ فرشتہ کہتے تھے، جیسے جیسے میں بڑا ہوا برے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میں عبادت سے دور ہونے لگا اور برائیوں کے اندر دھستا چلا گیا، اب واقعی میں کافی برا بن چکا ہوں۔ بادشاہ نے کہا کہ تم جب لڑکے تھے میرے دربار میں آئے تھے، تمہیں یاد ہے؟ لڑکا کہنے لگا کہ ہاں بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے سونے اور جواہرات سے بھرے ہوئے صندوق دیے تھے اور کہا تھا کہ آپ رکھ لیں، پر میں نے وہ لینے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ضرورت مندوں میں تقسیم کر دی جائے۔ بادشاہ اپنے تخت سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ واقعی انسان جس صحبت میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کو اختیار کر جاتا ہے۔ برا انسان اگر فرشتوں کی صحبت اختیار کر لے تو وہ بھی فرشتہ صفت بن جاتا ہے، اور اگر اچھا انسان بھی برے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے لگے تو وہ پکا شیطان بن جاتا ہے۔ بزرگوں کا قول ہے کہ یار بد بدتر از مار بد، یعنی برا دوست برے سانپ سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے، اس لیے کہ برا سانپ جب ڈستا ہے تو انسان کی جان جاتی ہے، لیکن جب برے دوست کا اثر اس پر پڑتا ہے تو اس کی ایمان جانے کا خطرہ ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو سکتی ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔